الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کا پڑھنا، قرآن حکیم کا سننا عظیم برکات میں سے ہے۔ اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ مدینہ منورہ کی زندگی میں ایک آدمی جو حقیقتاً دل سے آپ کا مخالف تھا، آپ کے پاس آیا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اعتماد اور بھروسہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، کسی کی دل کی بات آپ جانتے نہیں تھے، جب تک کہ اللہ رب العالمین آپ کو خبر نہ دے دے آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ آدمی اچھا ہے، لیکن اچھا نہیں تھا۔ آپ اس پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن بھروسے کے قابل نہیں تھا، اس پر اعتماد تھا۔ فعقد له عقدا، اور اس نے ایک آپ کے لیے دھاگوں میں کچھ گرہیں لگائیں، جو جادو کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی آپ پر جادو کیا۔ اور ایک انصاری صحابی کا کنواں تھا مدینہ منورہ کے اندر، اس میں ڈال بھی دیا، جادو آپ پر کر دیا گیا۔ اب آپ پر دو فرشتے آئے، سکتا ہے نیند میں، اور اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کو نیند میں جو دکھائے وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ گرہیں لگا کر ایک انصاری صحابی کے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے اثر سے آپ کو تکلیف رہنے لگ گئی، تقریباً 6 مہینے تک۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ان میں سے ایک سرہانے بیٹھ گئے اور ایک پیروں کی طرف۔ ان میں سے ایک کہنے لگے کہ اتدری ما وجہ، جانتے ہو کہ ان کو تکلیف کیا ہے؟ کہا ہاں، فلاں نے جو ان کے پاس آیا کرتا تھا انہوں نے اس پر جادو کر دیا ہے، اور اس کو فلاں انصاری کے کنویں میں ڈال بھی دیا ہے۔ اگر آپ کسی کو بھیجیں اور وہ جو دھاگے میں گرہ لگا کر ڈال دیا اس کو نکال لیں تو ان کا جادو ختم ہو جائے گا، اور جس کنویں کے اندر ڈالا گیا اس کا پانی بھی پیلا ہو چکا ہے۔ یہ تو خواب کی بات تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ اب جبریل امین بذات خود تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ جبریل امین کا آنا اپنے آپ سے ہوتا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین سے کہا تھا، اے جبریل امین، ذرا کثرت سے ہمارے پاس آیا کرے۔ اس وقت جبریل امین نے جواب دیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتوں کا دنیا میں نازل ہونا آنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم اپنے پروردگار کے حکم سے دنیا میں نازل ہوتے ہیں، دنیا میں اترتے ہیں، اور قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی سورہ مریم میں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ،
ہم نہیں اترتے مگر تمہارے آپ کے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دنیا میں آنا اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اب جبریل امین تشریف لائے، فنزل علیہ المعوذتین، یہی وہ موقع تھا جب کہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق کو اللہ نے اتارا۔ وقال، اور کہا، ان رجلا من الیہود، یہود میں کا ایک آدمی سحارہ کا آپ پر جادو کر دیا ہے، جو آپ کا مخالف ہے، ایک آدمی اس نے جادو کر دیا ہے، اور فلاں انصاری کے کنویں کے اندر ڈال دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ دیکھا تو حقیقت میں کنویں کا پانی پیلا پڑ گیا تھا جادو کی وجہ سے۔ جس چیز پر جادو کیا گیا تھا اس کو نکالا، اس کی گرہیں کھولی گئیں۔ جیسے جیسے گرہ کھولتے جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کی آیات پڑھتے جاتے تھے اور گرہیں کھلتی جاتی تھیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اچھے خاصے بھلے ہو گئے۔ اور ایک دوسرے طریقے سے آتا ہے حدیث شریف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہ گویا کہ آپ باندھ دیے گئے تھے، اس طرح آپ پر جادو کیا گیا تھا۔ معوذتین پڑھنے کے بعد آپ آزاد ہو گئے۔ لیکن اس واقعہ کے بعد وہ شخص، وہ آدمی جادو کرنے والا جو بظاہر آپ کا مخالف نہیں تھا لیکن اندر سے آپ کا مخالف تھا، آپ کے پاس آتا جاتا رہا، لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ میرا مخالف ہے، مجھے تکلیف بھی اس نے پہنچائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ تم نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ آپ بہترین اچھے اخلاق پر فائز تھے۔ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت تھی آپ کی ذات اقدس پر کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم ہیں۔ یہ نرمی ہماری دی ہوئی ہے، ہماری دی ہوئی توفیق ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کج خلق ہوتے، آپ کے اندر سختی ہوتی، آپ کے اندر نرمی نہیں ہوتی، کڑک پن ہوتا، تو کوئی آپ کے ارد گرد آپ کے پاس نہیں بیٹھتا۔ ایک الگ عنوان ہے۔ بہرحال اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا، وہ جادو کرنے والا آپ کے پاس آتا جاتا رہا، لیکن کبھی آپ نے اس سے ذکر نہیں کیا کہ میاں یاد کرو تم نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے، پوری کائنات انسانیت کے لیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا، یہ قرآن شفا ہے۔ عربی بیت الخلاء میں جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے، اللہ کا نام لے کر جائے، بسم اللہ پڑھ کر جائے،
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے خبیث جنوں سے، خبیثہ جنیوں سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو شر سے محفوظ کر دیتا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حمام یہ حقیقت میں جنوں کا، شیاطینوں کی جگہ ہے۔ واپس نکلنے کے بعد پڑھنی چاہیے غفرانک، اے اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ قدم قدم پر ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے دعائیں سکھلائی ہیں، لیکن امت کا عمل آج ختم ہو گیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ سے رہے، ہمیشہ ابھی بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گے، لیکن قلیل تعداد میں۔ اگر کسی کو جنون ہو گیا ہو، پاگل پن، مرگی ہو، صبح و شام اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اللہ رب العالمین اس کو شفا دے دیتا ہے۔ قرآن ایک شفا ہے۔ زہریلے جانور کے کاٹنے کا علاج بھی سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، جیسا کہ مشہور حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اے قبیلے کے سردار کو زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا، کچھ صحابہ تھے، اس میں سے ایک صحابی نے جا کر دم کر دیا اور اچھا ہو گیا۔ پوچھا گیا کیا پڑھی تھی؟ کہا سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی۔ سورہ الکافرون، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربع، چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اگر 4 مرتبہ کسی نے سورہ الکافرون پڑھ لی، قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھ لی، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لوں اور مجھے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا، میرے لیے کافی ہے، تو یہ سوچنا بھی غلط ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، یہ بیان دینے والے، آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحابہ جنہوں نے یہ حدیث سنی ہے، 1 مرتبہ پڑھنے سے چوتھائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، انہوں نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ پھر یہ کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس دم کرنے سے زہریلے جانور کے کاٹنے جو جگہ ہوتی ہے وہ زہر کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو برے خواب آتے ہوں، خواب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اچھے خواب بھی آتے ہیں، برے خواب بھی آتے ہیں، ڈراؤنی خواب بھی آتے ہیں، اچھی بشارت والے بھی خواب آتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت کے مطابق 40واں، ایک روایت کے مطابق 46، یعنی یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 46واں حصہ، جو اچھا خواب دیکھے گویا اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے۔ برے خواب سے کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث، یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ روایت کرنے والے
صحابی رسول ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فليلتفت عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تضره ولا يخبر بها أحدا فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر الا من يحب رواہ مسلم۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ یہ چیزیں ہر ایک کو پیش آتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، روایت کرتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسی روایت کہ صحابہ روایت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے۔ یعنی وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، صدوق ہیں، سچ بیان کرنے والے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی جھوٹ کا اشکال نہیں ہوتا۔ صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الرؤیۃ الصالحۃ من اللہ، اچھے خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ایک بشارت آتی ہے۔ وَالرُّؤْيَا السُّوءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان کو اللہ رب العالمین نے ایک بڑی طاقت دے رکھی ہے۔ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ کے پاس سے یہ کہہ کر آیا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ہر طریقے سے گمراہ کروں گا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس حدیث کو اپنے اگلے درس میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔